صابن جسے ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں، ہاتھ دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے اور خود کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے۔ دنیا میں بیکٹیریا ہر جگہ موجود ہیں، اس لیے صابن استعمال کر کے ہم صاف رہنے کی وجہ سے صحت مند اور بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ صابن کی ایجاد سے پہلے بہت سی نیشنز، جن میں یورپینز، جانتے ہی نہیں تھے کہ صاف کیسے رہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ صابن کے بارے میں جاننے سے پہلے یورپینز اپنے کپڑے ایشز یعنی راکھ اور اپنے پیشاب سے دھوتے تھے۔ اوہ نو! اور یہ بات بالکل عجیب ہی نہیں بلکہ بہت گندی بھی ہے کہ وہ کپڑے صاف کرنے کے لیے غلیظ چیزیں استعمال کرتے تھے، جس سے اگر داغ صاف ہو بھی جاتے تو صحت یقیناً بالکل خراب ہو جاتی، کیونکہ صحت مند رہنے کے لیے نہانا دھونا بہت ضروری ہے۔ پرانے زمانے میں نہانے کے لیے صرف حمام ہوا کرتے تھے، جو کہ پبلک اوپن باتھس تھے۔ اینشنٹ گریکس اور رومنز ہفتے میں 2 یا ہفتوں میں نہایا کرتے تھے، لیکن جب کرسچینٹی یورپ میں آئی تو انہیں اوپن باتھ کا سسٹم بالکل پسند نہیں آیا، کیونکہ اس طرح عورتوں اور مردوں کی کوئی پرائیویسی نہیں رہتی تھی۔ لہٰذا انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ پبلک اوپن باتھ غیر اخلاقی اور گناہ کا کام ہے، اور اس طرح بیماریاں بھی پھیلتی ہیں، جیسا کہ پبلک باتھ بہت زیادہ جراثیم پھیلا رہے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ حل نکالا کہ سرے سے نہایا ہی نہ جائے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ زیادہ کلین تھا۔ ساتھ ہی وہ نہ نہانے کے بہانے بھی بناتے، جیسے کہ سردی میں پانی گرم کرنے میں بہت وقت لگے گا وغیرہ۔ کرسچنز کے آنے سے پہلے ان کے اپنے باپ دادا بھی نہانے اور صاف رہنے کی اہمیت کو جانتے تھے، لیکن کرسچنز کے ان لیزی ایکسکیوزز کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ وہ دل سے مسلمانوں اور یہودیوں سے بالکل الگ دکھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اتنے بہانے بناتے تھے، کیونکہ مسلمان اور یہودی ریگولرلی نہایا کرتے تھے۔ تو دن بدن عیسائیوں نے دوسروں کو کنونس کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی نہانا اور صاف رہنا نہیں چاہیے تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں۔ یہاں تک کہ عیسائیوں کی ملکہ ایزابل، جو کہ اسپین کی کوئین تھی، اپنی پوری زندگی میں صرف 2 بار نہائی تھی۔ اس چیز نے بھی لوگوں کو کنونس کیا کہ وہ سال میں 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 بار نہائیں، ایک بار فال اور اگلی بار اسپرنگ میں۔ اب ان ساری باتوں سے آپ اتنا اندازہ تو لگا ہی سکتے ہیں کہ جب وہ لوگ نہاتے نہیں تھے تو ان کے پاس سے کیسی بدبو آتی ہوگی، اور اپنی اسی گندی اسمیل کو چھپانے کے لیے انہوں نے اسٹرانگ پرفیومز یوز کرنا شروع کر دیے۔ کبھی کبھار مرد اپنے ساتھ ہربس کا چھوٹا بیگ رکھتے اور عورتیں خوشبودار پاؤڈر استعمال کرتی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہیں اس بات پر مکمل یقین ہو گیا کہ اب وہ مسلمانوں اور یہودیوں سے بالکل الگ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ جراثیم سے دور ہیں، حالانکہ در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ وہ اور ان کے آس پاس کی ہر چیز ہر وقت گندی رہتی۔ عیسائیوں کی یہ گندے رہنے کی بیڈ ہیبٹ بالآخر بلیک ڈیتھ کی صورت میں سامنے آئی، جو کہ وقت کی سیڈسٹ ہسٹری تھی۔ یورپ میں تقریباً 75 سے 200 ملین لوگوں تک کی ڈیتھ ہوئی 1346 سے لے کے 1353 تک کے درمیان، یعنی صرف اور صرف 7 سال کے عرصے میں اتنے بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس وقت جب یورپ میں لوگ صاف نہ رہنے کی وجہ سے اتنا سفر کر رہے تھے تو اسلام نے یہ تصور پھیلانا شروع کیا کہ صاف رہنا کتنا اہم ہے۔ دراصل اسلام میں صفائی ہے ہی نصف ایمان۔
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے مسلمانوں نے شروع ہی سے پاک صاف رہنا اور اس کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کی۔ اسی پیرائی میں سب سے اہم ایجاد سوپ تھی۔ یہ ایجاد مسلم برادر محمد ابن زکریا الرازی نے کی تھی اور انہوں نے ہی ماڈرن سوپ بار کی ریسیپی بھی دی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس سوپ سے پہلے بھی سوپس بنائے تھے، لیکن وہ بدبو کی وجہ سے قابل استعمال نہ سمجھے جاتے تھے۔ الرازی نے اس کے فارمولے میں تبدیلی کی اور جب صابن بنایا تو اس میں خوشبو کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح ایک خوشبودار صابن بنا اور زیادہ تر لوگوں نے استعمال بھی کیا۔ الرازی ایک ایرانی تھے جو کہ 845 AD میں پیدا ہوئے اور 925 AD میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک کیمسٹ، فزیشین اور فلاسفر تھے جو کہ اپنی اس ایجاد کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے ہیرو بن گئے۔ کچھ عرصے بعد ایک اور مسلم سائنٹسٹ الزہروی نے اس فارمولے کو مزید امپروو کیا۔ مسلمان صابن خود کو، اپنے کپڑوں کو، غرض اپنی ہر چیز کو صاف رکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے، ساتھ ہی وہ اس کو خوشبودار بھی چاہتے تھے۔ لہٰذا مسلم سائنسدانوں نے اپنے صابن کو خوشبودار بنانے کے لیے اس پہ آرنج اور لائم شامل کیے، اور یہ کام انہوں نے اتنی آسان ترکیب سے کیا کہ لوگ بآسانی صابن بنانے لگے۔ جلد ہی سوپ مسلم دنیا میں ایک کامن چیز بن گیا۔ کچھ وقت بعد جب مسلمز کی ایجاد ہارڈ سوپ پوری یورپ میں پھیل گئی تو لوگوں کو یہ پیغام ملا کہ اپنی ڈیلی لائف میں کس طرح صاف رہا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اگر وہ صاف ستھرے رہیں گے تو زیادہ صحت مند اور بیماریوں سے پاک رہیں گے، اور اس کی وجہ سے ملینز آف یورپینز کی لائف سیو ہوئی اور دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ برادر الرازی اور الزہروی کی ایجاد کی وجہ سے دنیا بدل گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اس کام کا بہترین اجر دے اور جنت میں اونچا مقام عطا کریں، آمین۔ اگلی بار جب بھی آپ صابن استعمال کریں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلم برادرز کی وجہ سے یہ ممکن بنایا کہ ہم صاف ستھرے، بدبو سے پاک اور بیماریوں سے دور صحت مند زندگی گزاریں۔